میں آئی واز دی کینڈیڈیٹ ٹو گو دیئر اینڈ پروو. علیحدہ بات ہے کہ نیچے آ کے جے ای ڈی کا ہیڈ آ کے کہہ دیا جی ہم نے ایف پی آر میں چیک ہی نہیں کیا. او بھائی تم کیسے 21 گیٹ کے آفیسر ہو, ہیڈ آف جے ای ٹی پاناما ہو, یو ڈونٹ نو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کہاں ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن اور جو یہ جو اس ملک کی ہسٹری ہے نا, اس کو ٹھیک ایسی چیزوں سے ہوگا. آئی وش کہ یہ اپ ہولڈ ہوتی. آئی وش کہ ہم جاتے, جو بھی جاتے, جن کے بھی آج تک 184(3) میں تھے ان کو جانا چاہیے, انکلوڈنگ میاں نواز شریف. جتنا ایویڈنس آ چکا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ سارے کا سارا میلا فائڈ ہی تھا. ان کو گھر بھیجنا تھا. یہ انہوں نے وہ لائف ٹائم کا تو انہوں نے ذکر کر دیا. فارمر چیف جسٹس خود ریمارکس دے گئے کہ لائف ٹائم تو یعنی بڑا انریزنیبل ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی. میں صرف ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ علی ظفر صاحب اینڈ اعظم تارڑ صاحب, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ آن ریکارڈ اٹ واز ویل انٹینشنڈ ایڈیشن. آئی بین انوالوڈ ان دیٹ ڈرافٹنگ. سو اس لیے میں چونکہ لا منسٹرز کا میں بہت کا اسسٹنٹ رہا ہوں ان کاموں میں, تو میں اپنی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ اس میں بلیو می جناب چیئرمین کو کوئی میل انٹینشن نہیں تھی. اور ون اپرچونٹی تھی 30 دن کا ختم ہوئی نہیں سن سیٹ کلاس. تو تھینک یو سو مچ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی آن ریکارڈ کہ واٹ از دی ٹروتھ بیہائنڈ دیٹ پرٹیکولر ریٹروسپیکٹو کلاس 30 days والی. بہت شکریہ صاحب. ایسے اسسٹنٹ رکھیں, اس لیے کامیابی آپ کے پاس ہے. جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پلیز. جی سر. جی سر, شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. سر کچھ باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اصول کے مطابق ہونی چاہیے. ایک اصول کی بات شاید یہ ہے کہ ایک جس آرڈیننس کو ہم فردر ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں, کیا اس کو وہ ایکسٹینشن جب اس ہاؤس میں معاملہ آ جاتا ہے تو ایکسٹینشن جو ہے نا اس کو میکینیکلی دے دینی چاہیے سر, بغیر سوچے سمجھے. اور اسپیشلی جو ہے اس ایکسٹینشن ہو گئی سر ہو گئی ہے, مگر آپ نے اس وقت ٹائم نہیں دیا. آپ نے ٹائم نہیں دیا, کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ درست رہے. آپ نے ایکسٹینشن دے دی, بہت اچھا کیا. ہم سارے یہاں پہ آپ کے جو ہے نا شارٹ نوٹس کے جواب میں آ بھی گئے, ہم نے ایکسٹینشن دے بھی دی. مگر ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہم نے کس کو دی ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے جس کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے. اور جب کچھ کہہ دیا ہے تو وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ وہ 3 ممبر بینچ ہے, اس کے خلاف اپیل فائل ہو سکتی ہے, اپیل فائل نہیں ہو سکتی. اگر وہ 2 ممبر بینچ بھی کوئی فیصلہ کر دیتا تو بھی جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوتا. ہم پہلے سے کس طرح سے جو ہے نا یہ پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو جب ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے اور ایک فیصلہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ہم اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, تو کیا یہ درست ہوگی ایکسٹینشن؟ یہ ایک بات سر. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امینڈمنٹ ہم نے جس کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے, یہ ایکسٹینشن اس قانون کو دی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, اس میں ہم نے تبدیلی کی ہے. اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے شاید اس پہ ڈبیٹ ہوئی ہوگی, کمیٹی میں گیا ہوگا, اس کو سوچا گیا ہوگا, اس پہ مائنڈ اپلائی کیا گیا ہوگا. آج نہ ہم نے اس پہ سوچا ہے, نہ ہم نے اس پہ کوئی مائنڈ اپلائی کیا ہے, اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے کمیٹی میں بھجوائے ہم نے اس کو وہ کر دیا. اور وہ جو پہلے جس چیزوں میں ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا تھا اس قانون کو, اس کمیٹی کا جو مطلب پارٹیز جو انٹرسی پارٹیز جو کمیٹی تھی اس کا میں بھی ممبر تھا, تو اس میں ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ ڈبیٹ کر کے جو ہے نا وہ کمیٹی نے اس میں امینڈمنٹ کی تھی. تو اس کو اس طرح سے ایک پارلیمان کے قانون کو پہلے امینڈ کر دیا جائے آرڈیننس کو, پھر وہی پارلیمان جس نے وہ پرانی قانون سازی کی تھی اس میں اس امینڈمنٹ کو پھر اس طرح سے اپروو کر دے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے درست نہیں ہوا سر. اس کے ساتھ ساتھ سر چونکہ آپ نے ابھی فلور مجھے دے دی ہے, ایک چیز ہمیشہ جو ہم وہ کہتے آئے ہیں سر, الیکشن کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے, آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی. آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی, جس میں وہ ناکام رہے.
جس میں وہ ناکام رہے. ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا, مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے. اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.